بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں انسانوں کے اوپر۔ یہ زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، ہوائیں وہ چلاتا ہے، سورج کا وہ رب ہے، اندازہ لگائیے۔ ہم تو اس دھوپ میں باہر نہیں نکل سکتے، تیز دھوپ ہو تو سورج کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے جس اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے، اور سورج ہر روز اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن نکلنے کی، طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ جب قیامت کا آخری دن آئے گا اس دن اجازت مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا، اور قیامت آئے گی، سارا یہ نظام درم برم کر دیا جائے گا، اور اس دن جو فیصلہ ہونا ہے وہ اسی ایک نقطے کے اوپر ہونا ہے کہ دنیا کے اندر اتنی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا مانگا ہے؟ دیکھیے سیدھی سی بات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ لوگوں، انسانوں، تمہارے لیے ہم نے زمین بنائی، آسمان بنایا، بارشوں کا انتظام کیا، تمہارے لیے فصلیں اگائیں، روزی کا انتظام کیا، سب کچھ جو کھاتے ہو صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک، یہ اس مالک کا دیا ہوا، اس مالک کا، کسی اور کا نہیں ہے، آپ کے رب کا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مطالبہ کیا کہ دیکھو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا شروع کر دینا کہ میں دوں اور کہو کہ یہ فلاں حضرت کی کرم فرمائی ہے، فلاں کے وسیلے سے ملا ہے، فلاں نے تعویذ دیا تھا، فلاں امام زامن باندھا تھا، فلاں جگہ منت مانگنی تھی دربار کے اوپر، مزار کے اوپر، اس وجہ سے یہ مجھے اولاد ملی ہے۔ اللہ اولاد دے پھر نام رکھتے ہیں پیراں دیتا ہے، یہ پیر بخش ہے، یہ کرامت حسین ہے، اللہ کی طرف نہیں منسوب کرتے، دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ اس کو شرک کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، یقین کرو اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے بس ایک جرم ہے جس کو میں نے معاف نہیں کرنا، اس کا نام شرک ہے۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، چوری، ڈاکے، بدکاری، آخر سزا کاٹ کے یا بغیر سزا کے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، چاہوں تو سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کو کبھی معاف نہ کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جب چاہوں جس کے لیے چاہوں معاف کر دوں، یا سزا دے کے معاف کروں، جس طرح بھی سزا کاٹنے کے بعد آخر وہ ضرور جنت میں جائے گا، یقین کریں۔ ایک ایسا انسان جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اور پوری اس دنیا کو ایک ایک چپے کے اوپر گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ گار ہے، جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا گناہ گار ہے، وہ بھی یقین کریں ایک دن اپنی سزا کاٹ کے جہنم سے نکلے گا اور پھر جنت کی بادشاہی کا تاج پہنے گا، اور پتہ ہے اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی، اندازہ لگائیے۔ ایک بھی نیکی نہیں کی ہے، صرف ایمان خالص رکھا ہے، توحید پر تھا، ایمان پر تھا، شرک نہیں کرتا تھا، نہ شرک کرنے والے کو اپنا امام مانتا تھا، نہ شرک کرنے والے کو اپنا لیڈر مانتا تھا، بس صرف دعوت کا تعلق تھا، اس کے علاوہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو سمجھاتے رہیں گے، مانیں گے تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو خود بھگتیں گے۔ تو ایسا مومن گناہگار سے ہی جب یہ جہنم سے نکل کر جنت میں وہ اس کو داخل کیا جائے گا، تو اس پوری زمین سے اندازہ لگائیں، اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی۔ یہ حدیث کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس زمین سے اندازہ لگائیے، یہ پوری زمین کسی کی مالک، کوئی مالک بن جائے تو اس کے اوپر بتائیے کیا خوشی ہوگی۔ ایک چھوٹے سے ملک کا کوئی مالک ہو جائے، وہ بھی عارضی ہے، حالانکہ بیمار بھی ہوتا ہے، مرتا بھی ہے بعد میں، لیکن اگر کوئی ہمیشہ کے لیے یہاں کوئی 10 پلاٹ کسی کو مل جائے کتنا خوش ہوگا وہ۔ کوئی چھوٹا سا ملک اس کو بادشاہی کے لیے مل جائے کتنا خوش ہوگا وہ، حالانکہ بیمار بھی ہوتا ہے اور پریشانیاں بھی ہیں، موت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت جس کو ملے گی نا، وہاں نہ بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بڑھاپا ہے، نہ کوئی موت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کے مالک بنا دیے جائیں گے، کرایہ دار نہیں ہوں گے،
نہ کوئی بل آئے گا کسی چیز کا. کھانے ایسے ایسے زبردست ہوں گے جو آج بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہیں. کپڑے ایسے ایسے زبردست ہوں گے کہ بڑے بڑے خان اور بڑے بڑے سیٹھ اور بڑے بڑے شیخ انہوں نے وہ دیکھے بھی نہیں ہیں کہ ایسے بھی کپڑے ہوتے ہیں. مکانات ایسے 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 ویلے ایسے ایسے بڑے بڑے بلڈنگیں وہاں ہوں گی، بالا خانے وہاں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کبھی بنائے گا، وہ تیار کر کے پر رکھے ہوئے ہیں. اور ہر روز ان کو سجایا جا رہا ہے، ان کے اندر خوبصورتی لائی جا رہی ہے. مومنوں کے لیے وہ گھر انتظار کر رہے ہیں، آپ کی بیویاں وہاں انتظار کر رہی ہیں، آپ کے خادم وہاں انتظار کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ اور وہ اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں کہ مالک جلدی لا ان کو. اور جنت کی حوریں جو نغمے گاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم ان کے لیے جو ہمارے رب کا فرما بردار ہے. اگر ہمیں چاہیے تو ہمارے رب کی فرما برداری کرو آج. لیکن یاد رکھیے وہ جنت مشرک کے اوپر حرام کر دی گئی ہے. شرک کرنے والا نہیں جا سکتا. یا علی مدد پکارنے والا، یا رسول مدد پکارنے والا، یا غوث مدد پکارنے والا، قبروں کے اوپر چادریں چڑھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، تعویذ پہننے والا، امام دامن باندھنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. دین کے اوپر اجرت لینے والا، چاہے نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، دین پر پیسے بٹورتا ہے، پیٹ اس کا دین کے ساتھ لگا ہوا ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا. اس لیے میرے بھائیو آج موقع ہے، بہترین موقع ہے. ابھی مرے نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا. ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے یا دنیا کا بندہ بننا ہے. بس اللہ کے بندے ہو یا پیروں کے بندے ہو، مولویوں کے بندے ہو یا مزاروں کے بندے ہو، معاشرے کے بندے ہو، اپنے نفس کے بندے ہو، اللہ کا بندہ آج ثابت کرو اپنے آپ کو. جو حکم اللہ دے بالکل سمینا واتانا. مالک ہم نے مانا سنا، ہم مانتے ہیں مالک تیری حکمتوں کو تو ہی جانتا ہے. مالک جو حکم تیرا ہے وہ حق ہے. تو اس انداز سے جو مومن آج دنیا میں زندگی بسر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا. یقین کیجیے مزہ آ جائے گا ان کو. دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. پریشانیاں ہوں تو وہ محسوس ہی نہیں ہوں گی، اللہ کے راستے میں ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو. یہ موقع ہے میرے بھائیو، اس سے سوچا کرو. بڑی اچھی بات ہے اپنی کہ آپ نے خود کہا. یہ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے خود کہا اللہ کی بات کریں. یہ بہت بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے، ورنہ عام طور پر لوگ کنی کتراتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے خود کہا ہے، یہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جو بندہ خود کہے. کیونکہ اس کا مطلب اس کے دل کے اندر اللہ کی تڑپ ہے، وہ اللہ کی بات سنتا ہے. اور اللہ کی بات سن کے جس کا دل خوش ہو وہ مومن ہے. اور اللہ کی توحید سن کے جس کا دل تھوڑا کڑنا شروع ہو جائے وہ مشرک ہے. یاد رکھنا، بڑی سادہ سی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.